میں اپنی معاشرتی بے حسی کے حوالے سے تم سے ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہم کچھ عرصہ پہلے اپنا جو لمحہ فکری ہے اس میں بھی یہ اس بات کو ڈسکس کر چکے کہ ہم بحثیت مجموعی ایک عجیب طرح کی بے حسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, خاص طور پر انسانی زندگی بچانے کے حوالے سے. میرے ذہن میں یہ جو موضوع ہے اس وجہ سے آیا ہے کہ تم نے چند روز پہلے دیکھا ہے وہ کراچی میں اسٹیٹ لائف کی بلڈنگ سے جس نوجوان نے آتش زدگی سے بچنے کے لیے نیچے چھلانگ لگائی ہے اور پھر کھڑکی پہ اس کا ہاتھ پڑ گیا کھڑکی کو اور بیچارہ وہ لٹکا رہا ہے کتنی دیر, اور لوگ بھی نیچے اکٹھے ہو گئے. دیکھو کتنی دیر تماشا دیکھتے رہے ہیں, بلکہ کیمرے وہاں پہنچ گئے, ہر چیز شروع ہو گئی اور بیچارہ وہ لٹکا رہا ہے. اخیر اس کے ہاتھ شل ہو گئے, وہ نیچے گر کے مر گیا. کسی نے اس کو بچانے کی کوئی ترکیب نہیں سوچی. اب تم اس نوجوان کی ذرا موت پر نظر ڈالو تو ایک طرف تو ہمارا جو پورے کا پورا سسٹم ہے جس میں ظاہر ہے کہ سر فہرست ہماری حکومت, یعنی ہمارے پاس اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے کوئی انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے. پوری دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اس حوالے سے ریسکیو سروسز میں. اور دوسری طرف معاشرتی بے حسی, یعنی کروڑوں لوگ ٹی وی سکرینز پر تماشا دیکھ رہے ہیں, سینکڑوں یا درجنوں کم از کم جو لوگ ہیں وہ اس نوجوان کو عمارت کے نیچے کھڑے ہو کے اس کی موت کا انتظار کرتے رہے کہ کب اس کے ہاتھ شل ہوں اور یہ نیچے دھڑام سے زمین پر آ گرے. کسی نے قریب سے کوئی چادر یا کوئی جال یا کوئی کلین شلینی پکڑ کے نیچے اس کے نہیں پکڑ کے کھڑے ہوئے, چلو گرے گا تو اس پہ گر جائے گا. اور اسٹیٹ لائف کی بلڈنگ کے بالکل اپوزٹ زینب مارکیٹ ہے جہاں پر دریوں کا اور قالینوں کا بزنس ہے. میں تو اس دن صرف یہی سوچتا رہا ہوں کہ یار ہمارے ملک کے اندر نہ قوم ہے نہ کوئی معاشرہ ہے, تماشائی پھر رہے ہیں صرف. ہر بندے کو تم دیکھو, کسی بھی سچویشن کو دیکھو, حکومت کیا کر رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, تمہیں صرف ایسے لگے گا کہ اس ملک میں صرف تماشائی رہتے ہیں جو تماشا دیکھ رہے ہیں. کبھی کوئی تماشا دیکھ رہے ہیں, کبھی کوئی تماشا دیکھ رہے ہیں, کبھی کوئی تماشا دیکھ رہے ہیں. سڑکوں پر چلتے ہوئے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تماشا دیکھنے والوں کی بہتات ہوتی ہے, لیکن اس کی مدد کرنے والے ہاتھ جو ہے وہ گنتی کے نہیں ہوتے. اور دوسرے ملکوں میں دیکھو تم, ہر بندہ جو ہے نا سڑک کے اوپر پھرنے والا یا اس ملک کے اندر رہنے والا, ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اتنی سخت ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ کوئی بندہ بھی پاس سے گزرتا ہوا یہ نہیں کہتا کہ چلو نال والا فون کر دے گا, یا یہ کو فائر برگیڈ کو ٹیلی فون کر کے بتا دے گا, یا کسی ریسکیو کمپنی کو بتا دے گا. نہ, ہر بندہ پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تم ایک واقعہ سناؤں تم حیران ہو جاؤ گے. یہ ڈرامے کے جو گروپ باہر جایا کرتے تھے ڈرامہ کرنے کے لیے, اب بھی جاتے ہیں. اسی طرح کا ایک ثقافتی طائفہ باہر گیا ہوا تھا جس میں ایک آرٹسٹ کو پروڈیوسر نے کسی چھوٹے سے جھگڑے پہ نا سڑک پہ کھڑے کھڑے تھپڑ مار دیا. یار جنید تم یقین کرو گے کہ وہ بتاتے ہیں آرٹسٹ کے 2-3 منٹ بعد ادھر پولیس آ گئی. لو جی, پولیس نے آ کے فوراً اس جو آرٹسٹ تھی خاتون ہماری, اس کو کہا کہ تمہیں کس نے مارا ہے. اچھا, قریب کوئی میم کھڑی تھی گوری جس نے فون کر کے پولیس کو بلایا تھا. اب وہ کہہ رہی ہے کہ اس بندے نے اسے مارا ہے. وہ آرٹسٹ آپس میں پنجابی اردو بول کے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ خدا کے واسطے ان کو نہ بتانا مجھے مارا ہے, کہو ہم مذاق کر رہے تھے. اس لڑکی نے بے تحاشا پولیس سے کہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں, مجھے کسی نے نہیں مارا, کوئی جھگڑا نہیں ہوا. مگر وہ جو گوری پاس کھڑی تھی نا جی, وہ کہتی رہی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, یہ مکر گئی ہے, اس کو اس نے مارا ہے. پولیس وہاں پہ کو 1.5-2 گھنٹے سیاپا ڈال کے بیٹھی رہی کہ تمہیں کچھ نہیں ہوتا, تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہیں تحفظ دیں گے, تم بتاؤ تمہیں کس نے مارا ہے. یہ حالت ہے باہر کے لوگوں کی. اور ہم دیکھو وہ ٹنگا ہوا بندہ ہے آدھے گھنٹے کا, ہم نیچے کھڑے کیمرے چلا رہے ہیں, ہم نیچے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں, ہم بازار والے سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یار کیا بندہ ٹنگا ہوا ہے اور کس وقت اس نے گرنا ہے اور مرنا ہے. کسی نے اس کو بچانے کی ترکیب نہیں کوئی سوچی, یا بھجنس نہیں کی, یا کسی ریسکیو والوں کو فون نہیں کیا. نہ یار, یہ جو سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کی موت کا سانحہ پیش آیا تھا, اس وقت بھی ہم نے اسی بات کا ماتم کیا تھا کہ چلو جو لوگ درندگی پہ اترے ہیں وہ تو اترے ہیں, لیکن جو وہاں پر درجنوں کی تعداد میں لوگ تماشا دیکھ رہے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی اتنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا کہ چلو اگر ان کا ہاتھ روکنے کی ہمت نہیں تھی تو برا بھلا ہے. یعنی باقاعدہ جیسے ہم کسی مداری کا تماشا دیکھتے ہیں, ہم انسانی موت کا انتظار کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے اب اتنی بے حسی پھیل گئی ہوئی ہے کہ موٹر سائیکلوں والے, گاڑیوں والے زخمی بندے کو چھوڑ کے صرف دل میں آپ ہی فیصلہ کر کے, یا اگر کوئی کہے تو اس کو آگے سے بہانا لگا کے بھائی جی میں بڑا ذرا مجروح ہوں, میں نے پہلے ہی اسپتال جانا ہے, نکل جاتے ہیں.
اور ادھر سے مصروفیت بتا کے آگے الف بیلے بیٹھے ہوتے ہیں تھڑوں پہ جا کے. یار یہ کچھ دن پہلے میں اپنے دروازے کے آگے کھڑا تھا تو ایک بندہ ہے دکاندار کو ہمارے گھر سے کوئی 2 فرلانگ پر ہے اس کی دکان ہے, وہ ہمارے سامنے ہم سائے ہیں کہ ان کا دروازہ کھڑکا کے کہہ رہا تھا کہ تہاڈا منڈا میری دکان دے اگے لڑ پیا کسے منڈے نال, اس کو اس نے اٹ ماری ہے تو اس کے سر میں سے خون نکل رہا ہے, پٹاٹ جاؤ. یار بندہ پوچھے تو جا کے پہلے اسے ہسپتال تو پہنچا یا کسی ڈاکٹر کے پاس تو لے کے جا, تو 2 میل انہیں آگے ان کو بتا رہا ہے پہلے تو ہی کچھ کر لے. عزیز صاحب لوگ اس لیے نہیں کوئی بھی کام کرتے, کسی کی مدد نہیں کرتے, کیونکہ پولیس اور ہسپتال کے چکر کتنے لگائیں گے وہ جان ہی نہیں چھوڑتے. یہ بھی ایک جسٹیفیکیشن ہے, لوگ اس لیے کسی کی مدد نہیں کرتے کہ بعد میں خود ایک طویل سلسلے میں پھنس جاتے ہیں وہ تفتیش کے اور تحقیق کے. لیکن غالباً کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں ایک عدالتی فیصلہ بھی آیا ہے, ایک عدالتی حکم موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی زخمی کو لے کر اگر کوئی شخص ہسپتال پہنچتا ہے تو اس سے کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہ کیا جائے. یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں کوئی عدالتی فیصلہ بھی آیا. اچھا جی جی چلو شکر ہے, میں سکوٹر تو کھول کے چلاؤں گا. میں تو سکوٹر اس لیے آہستہ چلاتا ہوں کہ میں گر گیا تو مجھے کسی نے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا. اسی صورتحال کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. ہائے ہائے وے جد ہو لیجے لین میرا نا, سیریس ٹاپک تھا یار. ناظرین یہاں میں لیں گے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.